نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ انبیاء کے 103 نمبر آیہ مبارکہ میں بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سادہ سی بات ہے، کسی بھی ملک کے اندر آپ رہتے ہوں، اس ملک کے قوانین کا آپ احترام کریں گے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ رواج نہیں ہے کہ جو شہری اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرے اسے اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہو۔ البتہ امریکہ کے اندر یہ قانون ہے، کیونکہ میرے چچا جان کو اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے چند ایسے بزرگ ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں 30 سال ایک اچھا شہری بن کے رہنے پر اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ وہ سند وہ جاری کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پارٹی آرگنائز کرائی گئی، اور ان کو پھر اعزاز و اکرام سے نوازا گیا کہ یہ بندہ 30 سال سے رہ رہا ہے، یہ 40 سال سے رہ رہا ہے، اس بندے نے ہمارے ملک کے قانون کا احترام کیا ہے اور اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی، لہذا آج ہم اس کو اعزاز و اکرام سے نواز رہے۔ بلا تشبیہ میرا رب بڑی شان والا ہے۔ جب محشر والے دن پارٹی آرگنائز کروائی جائے گی، ہاں بھئی کون اچھا مسلمان بن کے رہا، کس مسلمان نے قانون نہیں توڑا، کوئی قاعدہ اس کی وائلیشن نہیں کی، تو کل قیامت والے دن جو اعلیٰ ترین نمبروں کے ساتھ فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے، ان کے پروٹوکول کے لیے فرشتے ہوں گے اور ان کا استقبال کریں گے، اور وہ ہیں حضرات اولیاء اللہ۔ حضرات اولیاء اللہ کو پروٹوکول کے ساتھ بلایا جائے گا، اور یہ پروٹوکول میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں نا جی، آج ہم جب یہ نام لیتے ہیں حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ہم ان کا نام نہیں لیتے، ہم احترام سے بلاتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا جی کا نام لیتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی۔ خواجہ صاحب کا نام لیتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، خواجہ صاحب، بابا صاحب، داتا صاحب، میاں میر رحمۃ اللہ تعالی، ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں جب حاضر ہوا حضور میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف پر، تو باہر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے مریدین میں وقت کے بادشاہ بھی شامل ہیں، یعنی وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ بھی ان کا احترام کرتا ہے۔ آج حکومت پاکستان، گورنمنٹ پنجاب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توسیع کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی۔ داتا صاحب تو دنیا میں بھی عزت ہے، یہاں پر یہ والی حکومت پروٹوکول دے رہی ہے۔ کل اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کل محشر والے دن اللہ وحدہ لا شریک، اس کے حکومت کے نمائندے فرشتے
وہ ان کو پروٹوکول دیں گے اور وہ آئیں گے۔ یہ بات ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ آیات بینات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں اور یہ آیا مبارکہ، ان آیات کو اگر کوئی پس پشت ڈال کر کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں ہوندے اگر یہ کہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بندہ پڑھا لکھا ہے؟ جو دیکھیں جی، قرآن کی ایک آیت بھی کسی کی مذمت کر دے تب بھی، کسی کی تعریف کر دے تب بھی، قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے۔ کسی کو مقام دینا ہو، عزت دینی ہو تب بھی، کسی کو ذلیل اور رسوا۔ اب دیکھیں نا جی، حضور کے دشمنوں کے لیے سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اتنا سا جملہ بھی ہوتا نا جی اور کوئی شان نہ ہوتی تو یہ اتنا سا جملہ بھی کافی تھا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، فصلی لربک وانحر، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا ہی دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ تین جملے عظمت مصطفیٰ کے لیے کافی تھے، لیکن نہیں، قرآن کے دیگر مقامات حضور کے دشمنوں کے بارے میں خوب ان کی کھچائی کرتا ہے اور ان کی خوب عبرت بیان کرتا ہے۔ احکام شریعہ کے اوپر سینکڑوں قرآن پاک کی آیات بینات، عظمت مصطفیٰ کے اوپر سینکڑوں آیات بینات۔ اچھا آپ یہ بتائیے ذرا کہ اگر سارے قرآن کی آیات اور احکام بندہ مانتا رہے، صرف اس سورت کو نہ مانے، 3 آیہ مبارکہ کی سورت کو نہ مانے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیوں؟ اس نے قرآن کی آیات بینات کا انکار کیا۔ اب ان آیات بینات کے بتانے کے بعد میں اس نے ظن رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ آیات نہیں پتہ، اس لیے اپنی جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے وہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ یہ بکواس کرتے۔ تو پھر اس کا حل یہ ہے، ایک غریب تو بدتمیز، ایک عالم نہیں، تو بکواس کرنا، تو ایسے بندے کو تو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی بندے پر 295 سی لگتے ہوئے جس پر ثابت ہو جائے اس بندے کو آزاد ہوتے نہیں دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مرزائی لابی اور اس طرح کی لابی کتنی مضبوط ہے کہ ان کے نمائندے کو 100 دن انہوں نے 100 دن سے زیادہ رہنے نہیں دیا، 3 مہینے کے اندر اندر بندہ باہر، کتنی مضبوط لابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج وہ دور آ چکا ہے جس دور کے اندر جنگ صرف اور صرف 2 گروپوں کے درمیان ہو گئی ہے، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ، صرف 2 گروہ رہ گئے بس۔ اس کے بعد اب تیسرا گروہ کوئی نہیں ہے۔ مسلکی جنگیں بھی گئیں، ایمان کفر کی جنگ بھی گئی، بس اب ایک ہی جنگ ہے، کفر زور لگا بیٹھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو گرانا ہے، یہ کفر اور شیطانی گروہ زور لگا بیٹھا ہے، اور میرا رب بھی اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے دین کو کچھ نہیں ہونے دے رہا، اس کے محافظوں کو زندہ رکھے ہوئے، آ جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اہل مصر میں سے ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جو ہے اس آیہ مبارکہ کے متعلق سوال کیا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے اس چیز کے متعلق سوال کیا ہے کہ کسی اور شخص نے مجھ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا، جب سے
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا اس سے مراد نیک خواب ہیں جو مسلمان شخص دیکھتا ہے، اس کے لیے وہ خواب دیکھے جاتے ہیں، یہ اس کی دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں اس کی بشارت جنت ہے. اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندوں کو دنیا کے اندر بھی وہ کامیابی کے راستے منزلیں دکھا دیتا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں، دو گناہ ایسے ہیں اللہ اس بندے کو مرنے نہیں دیتا جب تک وہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ پالے. پہلا گناہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا. جو بندہ حضور کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اس کو دنیا کے اندر اس کی سزا نہ دے لے اس کو موت نہیں آتی. دوسرا ہے ماں باپ کا گستاخ. ماں باپ کے اندر ماں باپ بھی شامل ہیں، استاد بھی شامل ہے، مرشد بھی شامل ہے. جو بندہ ان کا گستاخ ہو کے زندگی گزارے وہ مرتا اس وقت تک نہیں جب تک ذلت اور رسوائی کا منہ نہ دے. اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا، مرنے سے پہلے یا پھر اللہ اس کی آخر موت جو ہے اتنی سخت فرما دیتا ہے، اتنی سخت فرما دیتا ہے الامان الحفیظ کے اس وقت میں بندہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے دیکھنے والا. آپ کو یاد ہوگا سن 2019 کے اندر ایک ڈی ایس پی کی موت ہوئی تھی. وہ کیسے مرا تھا؟ اس کے اس حصے کے اندر آنکھ کے اندر اور دماغ کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. اس کی آنکھ اور وہ آج بھی اگر آپ ویڈیو تلاش کرنا چاہیں تو مل جائے گی. وہ کر کے چیخیں مارتا تھا. چیخنا اور کراہنا، ایسا کراہنا کہ جس کے اندر درد اور تکلیف ہو. وہ چیخیں مار رہا تھا. ڈاکٹر اس کو کہتا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. وہ کلمہ کیسے پڑھے؟ جس بندے نے ساری دنیا کو ستایا ہو، مظلوموں پر ظلم کیا ہو، اللہ نے عبرت کے لیے اس کی آنکھ میں کیڑے ڈال دیے، اس کے دماغ میں کیڑے ڈال دیے. وہ کیڑے صاف کرتے پھر اور کیڑے آ جاتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں وہ کیڑے اور آ جاتے ہیں. اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہو. اللہ جب کسی سے ایمان چھیننا چاہے تو اپنے نیک بندوں کے پیچھے اس کو لگا دیتا ہے. بعض بندوں کی نا جی عادت ہوتی ہے، مسجد میں آتے ہیں، اگر ان سے کوئی بھلائی ہو سکے تو وہ بھلائی کرتے ہیں، نہیں تو چپ کر کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اگر بھلائی کر سکے سبحان اللہ، نہیں کر سکے تو کسی شرارت میں فتنے میں وہ حصہ نہیں لیتے. لیکن بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے ایسا مسیح جانے جب تک فساد نہ پا لیے، کوئی نہ کوئی ایسی نقص کوئی انگلی نہ کر لئیے سانو چین نہیں آنا. اور پھر ان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، یہ اپنے خاندان کے اندر بھی پھر اللہ والوں کے اوپر بھی ان کی زبانیں چلتی ہیں اور ان کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے بندوں کی آپ موت دیکھیے. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ جو بکواس کرنے والے ہیں ان کا آخری وقت بھی آنا ہے. آپ ان کے موت کے وقت دیکھیے گا اللہ جو سب سے بڑا انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ایمان چھین لیتا ہے. ایسی باتیں کرواتا ہے جو صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے. حضرت 14 صدیاں گزر گئیں. 14 صدیوں میں نہ تو اللہ کے کلام میں نہ نبی کے فرمان میں ایک رتی بھر بھی فرق پڑا ہے. وہ اسی طرح سورج کی طرح چمک رہے. سراجم منیرہ کی شان کی چادر والے نے وہ جب قرآن لایا ہے تو یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے، وہ چمک رہے ہیں. ان کی وجہ سے دنیا چمک رہی ہے. یہ نور اسی کی طرح کی اسی طرح ہے. آقا جی کا فرمان بھی اسی طرح ہے، میرے سنے رب کا کلام بھی اسی طرح ہے. لیکن جو ان کے اوپر بکواس کرنے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے تھے، وہ کدھر گئے؟ میں عرض کرتا ہوں حضرت لاکھوں مرتبہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بہتر زندگی گزار گئے. ان کی زبان سے ہم نے کبھی شکوے نہیں سنے تھے اللہ والوں کے خلاف. وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. بالخصوص اللہ والوں کے خلاف تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ جس طرح آپ کو آخرت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ بے ایمان ہو کے مرے گا، مرنے سے پہلے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہوتا ہے خواب کے اندر اللہ اس کو پہلے ہی دکھا دیتا ہے.
زندگی میں اس کو بشارت دے دیتا ہے، بھائی جان خوش ہو جاؤ۔ جو بچہ اچھا پیپر کر کے آئے نا جی، اس بچے کو نیند بڑی سکون کی آتی، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے محنت کی ہوئی ہے، جتنے سوال آئے تھے میں نے خوب تسلی سے اس کا جواب دیا ہے، اور بلکہ میں ایک دو زائد سوال کے جواب لکھ کے آیا ہوں، تو وہ پر سکون ہو کے سوتا، آہا سبحان اللہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ تو اللہ پھر اس کو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو جو اس کے سلطنت کے قوانین کا احترام کرتا ہے، اس کے ملک کا، اس کے محبوب کی شریعت کا اچھا شہری بن کے، مسلمان بن کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو مرنے سے پہلے اللہ بشارت والی جو ہے وہ خواب دکھاتا ہے، اس کو خواب ایسے آتے ہیں۔ اور قرآن کی آخری بات میں عرض کر دوں، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، سکرات کا عالم اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، یعنی جب نا ہاتھ پیر ان کو اجازت نہیں ہوتی اب تم نے ہلنا ہے، جب ان کی اجازت ختم ہو جاتی ہے ہاتھوں پیروں کو بالکل ایسے، پھر اس وقت قرآن کہتا ہے 70,000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ ملک الموت آ جاتے ہیں اور اس کی سراندی سر والی جگہ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک لائن ادھر لگ جاتی ہے، ایک لائن ادھر لگ جاتی ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں جنتی تھال ہوتا ہے، جنتی رومال ہوتا ہے، اور آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ مطمئن نفس، اطمینان والے نفس، وہ ایسے بندے جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلیں اس حالت میں کہ تو نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا اس کے بندوں میں شامل نہیں ہوتا، آجا اس کے بندوں میں شامل ہو جا، چلو چلیے یار جنت کی طرف چلیے، وادخلی جنتی، آجا تو جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس جنتی تھال کے اندر جو رومال پڑا تھا، ریشمی کفن، ریشمی رومال میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جس جس جگہ سے وہ روح گزرتی ہے معطر ہوتی جاتی ہے جگہ سے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، خوشبو، ہر ایک آسمان میں سے، ہر ایک آسمان جس دروازے سے گزرتی ہے اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے حشر میں ان کا بھی ویلکم، حضور فرماتے ہیں ہر آسمان پر اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے حکم کے مطابق جہاں پر اس کا مقام ہوتا ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت یہ والی زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی دنیا میں بھی بندہ لعنت لے کے مرے اور آخرت میں بھی کوئی پروٹوکول نہیں؟ اور جن لوگوں کو اللہ نے پروٹوکول دیا، میرے کم کر دینے سے یا میرا ان کے اوپر اعتراض کرنے سے یا میرا ان کی شان گھٹانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا جی۔ تو میں جتنا مرضی زور لگا لوں، ہے تو کچھ نہیں ہے، تو کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے جی، وہ گھٹیا غریب آدمی کی عادت ہوتی ہے امیر کے اوپر انگلی کرنا، امیروں کے خلاف بکواس کرنا۔ بھئی امیر کو بھی پیسہ رزق دینے والا اللہ ہے، تجھے بھی اس مقام پہ رکھنے والا اللہ ہے، تو سڑتا ہے اس سے، بجائے سڑنے کے، بجائے بکواس کرنے کے تو خود محنت کر، وہاں تک پہنچ جا، کما پیسہ، پہنچ جا ادھر۔ نہیں پہنچ سکتا تو شکریہ ادا کریے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے شمار نعمتوں سے تو نے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر